میرے ابو صبر اور حوصلے کا پہاڑ تھے۔ ہر مہم پر جانے سے پہلے امی اور ہم لوگوں سے ہنستے مسکراتے مل کر جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ سب ٹھیک ہوگا، بس ہم لوگوں کو پریشان نہیں ہونا بلکہ ہر صورتحال کا سامنا کرنا ہے۔ کیٹو کی مہم پر جانے سے پہلے بھی انہوں نے ہم سے یہی کہا تھا۔ یہ کہنا تھا دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ کیٹو کو سردیوں میں سر کرنے کی مہم پر جانے والے پاکستانی کوپے ماں محمد علی صدپارہ کے بیٹے مظاہر حسین کا۔ مظاہر حسین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے ابو کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہی دیکھا ہے۔ وہ خود تو پہاڑوں کے عشق میں مبتلا تھے اور کوپے مائی ان کا جنون تھا، مگر ہمیں وہ کوپے مائی کرنے کی طرف زیادہ راغب نہیں کرتے تھے، بلکہ کہا کرتے تھے کہ مزہ تو تب ہے جب ہم تعلیم میں کوئی کارنامہ انجام دیں۔ علی صدپارہ اکثر اپنے بچوں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو میرے کتنے ہی دوست اور ساتھی اس خطرناک کھیل کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں۔ در حقیقت وہ چاہتے تھے کہ ہم پہلے اچھی تعلیم حاصل کریں، پھر چاہیں تو کوپے مائی کی طرف راغب ہو جائیں۔ اس طرح کوپے مائی میں بھی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ مظاہر حسین کا کہنا تھا کہ کوپے مائی ہمارے خون میں شامل ہے، تاہم مظاہر نے اپنے والد کی بات کو تسلیم کر کے اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر مرکوز کر لی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے بھائی ساجد صدپارہ بالکل ابو جیسے ہیں۔ انہوں نے کوپے مائی جاری رکھی، جس کی وجہ سے ابو ہر مہم پر اب صرف ان کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ علی محمد علی صدپارہ کے قریبی دوست اور ساتھی تھے۔ دونوں نے کوپے مائی کا آغاز ایک ساتھ ہی کیا تھا، تاہم علی محمد نے کوپے مائی کو الوداع کہہ کر ٹور آپریٹنگ ایجنسی چلانا شروع کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد علی صدپارہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے انتھک محنت اور جدوجہد کی ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک عام پورٹر کی حیثیت سے کیا تھا۔ وہ ایسے پورٹر بنے جو کوپے ماؤں کے ساتھ بلندی پر جاتے اور پہاڑ سر کرنے میں ان کی مدد کرتے۔ علی محمد یاد کرتے ہیں کہ باحثیت پورٹر صدپارہ اپنا کام انتہائی محنت اور ایمانداری سے کرتے تھے۔ پورٹر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوپے مائی سیکھنا بھی شروع کر دی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں کوپے مائی میں مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے خود نہ صرف کوپے مائی شروع کر دی بلکہ وہ کوپے ماؤں کے لیے فکسر کی خدمات بھی انجام دیتے تھے۔ علی محمد کے مطابق دنیا کے کئی بڑے کوپے ماؤں کی تاریخ ساز مہمات کے دوران ان کا فکسر محمد علی صدپارہ ہی تھا، جو ان پہ ماؤں کے لیے رسیاں باندھ کر راستے بنایا کرتا تھا۔ محمد علی صدپارہ کی زندگی میں پہلی بڑی کامیابی پاکستان فوج میں سیاچین تک سازو سامان پہنچانے کے لیے باحثیت پورٹر خدمات سر انجام دینا تھی۔ مظاہر حسین کا کہنا تھا کہ ابو ہمیشہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جو کام بھی کرو پوری محنت، جوش اور جذبے سے کرو، اس میں کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کوپے مائی کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کئی سال تک پورٹر کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ علی محمد کا کہنا تھا کہ محمد علی صدپارہ پہاڑوں کا بیٹا تھا۔ وہ اس صدی کے بہترین کوپے ماں تھے۔ شاید پاکستان میں دوبارہ کوئی اور محمد علی صدپارہ پیدا نہیں ہو سکے گا۔ علی صدپارہ دنیا کی کئی خطرناک چوٹیوں پر کوپے ماؤں کے لیے فکسر رہے۔ اگر ان کے پاس وسائل ہوتے تو وہ یہ چوٹیاں خود سر کرتے اور ان کے ریکارڈ میں شاید اتنی فتوحات ہوتی جہاں پہنچنا کسی کے بس میں نہ ہوتا۔ علی محمد کا کہنا تھا کہ محمد علی صدپارہ تاریخ کے وہ کوپے ماں تھے جنہوں نے اپنی ہر مہم کو بغیر آکسیجن کے سر کیا۔ ایسا کرنا کسی عام آدمی یا کسی عام کوپے ماں کے لیے ممکن نہیں ہے۔
ये सिर्फ मोहम्मद अली सदपारा ही कर सकते थे। अली मोहम्मद ने अपने 2 सदपारा की शख्सियत के बारे में बताया कि वो सादा मिजाज और मुखलिस शख्सियत के मालिक थे। उनमें इंकसारी थी। कई मुहिम्मात के दौरान हमने देखा कि वो अपने साथियों के लिए कुर्बानी दिया करते थे। मुहिम्मात के दौरान हर एक को अपना काम खुद करना पड़ता है, लेकिन अक्सर औकात मोहम्मद अली सदपारा अपना काम भी करते और दूसरों की मदद भी करते थे। वो कहते हैं कि मुझ समेत दुनिया में कई ऐसे कोपेमा होंगे जिनको अपनी सारी जिंदगी मोहम्मद अली सदपारा की हाथ की बनी हुई चाय और कॉफी का जायका कभी नहीं भूलेगा। वो मौत के मुंह में बैठकर भी दूसरों की मदद करते थे। तकरीबन तमाम वो मुहिम्मात जिनमें वो शरीक होते थे, उनका किरदार हमेशा मरकजी रहता था। वो दूसरों के लिए रास्ता बनाते और रस्सियां बांधते थे। अली सदपारा खतरनाक रुकावटें दूर करने में मदद फराहम करते थे। कई ऐसे कोपेमा हैं जिनको खतरनाक हादसे से शिकार होने से उन्होंने ही बचाया था, मगर जब उन पर मुश्किल वक्त आया तो ना चाहते हुए भी कोई भी उनकी मदद नहीं कर सका। बाहसियत पोर्टर अली सदपारा के पहले उस्ताद उनके चचा हसन सदपारा थे। एक मर्तबा वो उनके हमरा कोपेमाओं की मदद कर रहे थे कि उनका खसूसी चश्मा गिर गया। मोहम्मद अली सदपारा को पता नहीं चला, मगर उनके चचा ने वो शीशा अपनी जेब में डाल लिया था। जब ये ग्लेशियर पर पहुंचे तो धूप और ग्लेशियर की चमक ने उनकी आंखें धुंधला दी। तो उस वक्त हसन सदपारा ने वो चश्मा अपने नौजवान भतीजे अली सदपारा को देते हुए कहा कि पहाड़ों में छोटी सी गलती भी बड़ी बन जाती है, इसलिए एहतियात किया करो। अली मोहम्मद का कहना था कि सदपारा बहादुर थे, मगर इंतहाई मोहतात कोपेमा थे। साल 2015 में जब सर्दियों के मौसम के दौरान नागा पर्वत पर इंतहाई नामुनासिब हालात में गैर मुल्की कोपेमा साथियों के हमरा चोटी सर करने में नाकामी का सामना करना पड़ा तो वो बेहद मायूस हुए थे, मगर उसके साथ वो पुरअज़म भी थे कि इस काम को अब दोबारा और जल्द करना है। अगले साल उन्होंने अपनी नाकामी से सीखा और नागा पर्वत को अगली सर्दियों में फतह करके तारीख रकम कर दी। अली सदपारा के लिए कोपेमाई सिर्फ शौक ही नहीं बल्कि जुनून और इश्क था। मौसम सरमा में केटू सर करना उनका ख्वाब था। शायद यही जुनून और इश्क उनकी जान ले गया।